جو کچھ اسرائیل نے کیا ہے وہ یہاں نریندر مودی کرنے جا رہے ہیں. اگر ان تکلیفوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ پوری شدت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ امن پسند لوگوں کی طرح اور امن کا پیغام دینے کے لیے اس مہا پنچایت میں شریک ہونا آپ کی ملی اور ملکی ذمہ داری ہے. 29 اکتوبر 2023 آل انڈیا مسلم مہا پنچایت کا انعقاد رام لیلا میدان میں کیا گیا ہے. پروگرام کو آرگنائز کرنے میں مولانا توقیر رضا خان اور محمود پراچا. آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے. ہم بھارت کے مسلمان سبھی مسلمانوں اور تمام مظلومین چاہے وہ کسی سماج سے ہو اسے عزت اور انصاف سے جینے کے لیے آئینی، قانونی اور سیاسی حدود میں رہ کر آواز بلند کرنے کے لیے اس تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. پوسٹرز میں واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے: کب تک ہمارا سماجی و معاشی اور مذہبی استحصال کیا جاتا رہے گا؟ کب تک ہماری مساجد، ہمارے مقابر، ہمارے مدارس، ہمارے قبرستان، ہمارا اوقاف اور ہمارے تہذیب و تمدن کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا رہے گا؟ کب تک گو کشی اور گو تسکری کے نام پر ہماری ماب لنچنگ ہوتی رہے گی؟ کب تک ہماری ٹوپی اور ہمارے لباس کا ناجائز استعمال کر کے ہمیں آتنکوادی قرار دیا جاتا رہے گا؟ کب تک ہمیں ناکردہ فسادات کی بھیٹ چڑھا کر ہماری عصمتوں کو تار تار، ہماری دکانوں کو لوٹا اور ہمارے مکانوں کو جلایا اور بلڈوز کیا جاتا رہے گا؟ کب تک بے قصور اور نہتے مسلمانوں کو آتنکوادی اور فسادی قرار دیا جاتا رہے گا؟ کب تک ہمیں تمہارے تخلیق کردہ اور نام نہاد جہادوں کی آڑ میں کچلا جاتا رہے گا؟ کب تک ہمیں ایک مسلمان ہونے کی سزا دی جاتی رہے گی اور ہم سے حب الوطنی کا ثبوت مانگا جاتا رہے گا؟ کب تک بلا قصور جھوٹے اور بے بنیاد الزاموں کی آڑ میں ہمیں جیلوں میں ٹھونسا اور ہمارا انکاؤنٹر کیا جاتا رہے گا اور ہم اپنے حقوق کی پامالی اور سماجی ناانصافیوں کا شکار ہوتے رہیں گے؟ دہلی میں 29 اکتوبر کو رام لیلا گراؤنڈ میں مسلم مہا پنچایت کا انعقاد ہونے جا رہا ہے اور اس مسلم مہا پنچایت کا یہ بات وضاحت کرنا ضروری ہے کہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، چناؤ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا حالات حاضرہ سے تعلق ہے. حالات جو ہیں تمام لوگوں کے جانکاری میں ہے. وقت کی ضرورت ہے کہ اپنے اتحاد کا مظاہرہ کیا جائے اور موجودہ وقت میں جس قسم کا فرقہ پرستوں نے ماحول بنایا ہوا ہے اس کے خلاف ہمیں متحد ہو کر آواز اٹھانی چاہیے. میں اپیل کرتا ہوں ان تمام لوگوں سے جنہیں بیٹیوں کے مرتد ہونے سے تکلیف ہے، جنہیں روزانہ لنچنگ، موب لنچنگ سے تکلیف ہے، جنہیں تعصب اور نفرتوں سے تکلیف ہے، پریشانی ہے، ان تمام لوگوں کو، مسلمان سمجھے جانے والے تمام لوگ، وہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی برادری سے تعلق رکھتے ہوں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس مہا پنچایت میں شریک ہو کر اپنی بے چینی اور اپنی تکلیف اور اپنی پریشانی کا مظاہرہ کریں. میں نے سارے انتظامات کیے ہیں، جدوجہد کی ہے، لڑائی لڑی ہے، اور یہ نہ سمجھا جائے کہ میرے لیے آپ کو آنا ہے، بلکہ آپ کو اپنے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنی مسجدوں کی حفاظت کے لیے، کیونکہ بابری مسجد آپ کی جا چکی، چاندواپی جانے کو تیار ہے، عیدگاہ کی تیاری ہے، اور ایسی ایک پوری لسٹ ہے. اگر ان مساجد کے لیے کچھ اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہو تو میں نے آپ کے لیے ایک پلیٹ فارم تیار کیا ہے. اپنی بے چینی، اپنی پریشانی اور ان تمام چیزوں کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے میں نے جو انتظام کیا ہے، آپ آئیں گے تو آپ کی بات سنی جائے گی. اور میری درخواست ہے تمام لوگوں سے کہ اپنی پوری شناخت کے ساتھ آنا ہے. کم سے کم ٹوپی ضرور سر پہ ہونی چاہیے، کیونکہ
یہ سر دکھانے کا وقت ہے. اور آخر میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے تمہارے لیے جو انتظام کیا ہے، تمہارے لیے جو پلیٹ فارم تیار کیا ہے، تمہارے لیے جو پنچایت بلائی ہے، اس پنچایت کو کامیاب کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. بار بار میں جدوجہد کرتا رہتا ہوں، لڑائی لڑتا رہتا ہوں، لیکن میری چیزوں کو توجہ نہیں دی جاتی ہے. اس بار جو میں نے آپ کے لیے انتظام کیا ہے، اس میں بھی اگر آپ نے توجہ نہیں دی تو اس نقصان کی ذمہ داری آپ پر ہوگی. ورنہ یہ سمجھ لیا جائے کہ جو کچھ اسرائیل نے کیا ہے وہ یہاں نریندر مودی کرنے جا رہے ہیں. اگر ان تکلیفوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ پوری شدت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ امن پسند لوگوں کی طرح اور امن کا پیغام دینے کے لیے اس مہا پنچایت میں شریک ہونا آپ کی ملی اور ملکی ذمہ داری ہے.